اکشف ننگا آدمی، ازرق نیلے آنکھوں والے، مجھے پتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ تو اپنے لیے زمین میں حیوان کی طرح سوراخ تلاش کرے گا، زمین میں سوراخ تلاش کرے گا حیوان کی طرح، پھر تجھے چھپنے کی جگہ نہیں ملے گا۔ اصول کافی جز نمبر 1، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہاں پہ صفحہ نمبر 343 میں ایک باب ہے، ما یفصل به بین دعوی المحق والمبطل فی امر الامامہ۔ آپ کو کیسا پہچان ہوگا کہ امامت کے امر میں جو محق دعوے دار ہے اور مبطل دعوے دار ہے، مدعی برحق اور مدعی برباطل۔ حق کا دعوے دار ایک سچا امام ہے، ٹھیک ہے نا، وہ حقاً اللہ کی جانب، وہ کہتا ہے میں امام ہوں۔ ایک جھوٹا امام ہے، وہ کہتا ہے میں امام ہوں۔ آپ کیسے پہچانیں گے کہ ان میں سچا کون ہے اور ان میں جھوٹا کون ہے؟ اس باب میں آپ روایات اکثر دیکھیں، جھوٹے جو امام ہے وہ کون جھوٹے امام ہے؟ سب بنی فاطمہ میں سے، سلام اللہ علیہ، سب بنی فاطمہ میں سے۔ بنی فاطمہ جھوٹے بنتے تھے، جتنے ابو بکر عمر نے نا اس پہ خلافت کی ہے، یہ بھی انہی کوششوں میں تھے کہ ہم کسی طرح سے امام بن جائیں۔ اچھا، یہاں پہ حدیث نمبر 16 اس باب میں، حدیث نمبر 17، یہ روایت کس سے ہے؟ یہ روایت ہے موسیٰ ابن عبداللہ ابن الحسن سے۔ موسیٰ ابن عبداللہ ابن الحسن، یہی عبداللہ ابن الحسن کی جو بات ہو رہی ہے، اس کے والد کی بات ہوئی ہے، الحسن ابن الحسن المجتبی علیہ السلام، اور عبداللہ ابن الحسن کے ہم نے دکھا دیا۔ اب جو ہے اس کے بیٹے موسیٰ ایک واقعہ سنا رہے ہیں، بہت لمبا واقعہ سنا رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ان کے والد عبداللہ ابن الحسن کا امام جعفر صادق علیہ السلام کے برتا ہو، اور اس کے بعد اس کے بھائی محمد ابن عبداللہ، جس کو جماعت عمریہ نفس زکیہ بولتے ہیں، جو مہدی کہلاتا تھا، جس کے ساتھ سب لوگوں نے بیعت کی تھی کہ یہ ہمارے مہدی ہیں، اور اس نے مدینہ منورہ میں اس نے خروج کیا تھا منصور کے خلاف، اور اس نے مدینہ پہ قبضہ بھی کیا تھا۔ ایک چھوٹے عرصے تک اس کی حکومت چلی تھی۔ اس عرصے میں اس نے بڑے ظلم کیے، کس پہ؟ اہل بیت علیہ السلام پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس نے جیل میں ڈالا۔ پھر منصور نے فوج بھیجا، اس فوج کی قیادت بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک تو عیسیٰ ابن موسیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ عیسیٰ ابن موسیٰ کون ہے؟ منصور کا بھتیجا ہے، جو اس کا وہ بھی تھا، اس کا کراؤن پرنس بھی تھا، اور بہت ہی لائق جنرل تھا بنی عباس کا۔ اور زید ابن الحسن، ظاہراً زید ابن الحسن، جی ہاں یاد پڑتا ہے، امام حسن علیہ السلام کے ایک اور فرزند، وہ بنی عباس سے ملا تھا، اپنے خاندان کے۔ تو اس طرح محمد ابن عبداللہ کو بری طرح شکست ہو گئی، اور وہ قتل ہو گیا، اور عیسیٰ ابن زید اس کا سپہ سالار تھا، اس کا، اس جھوٹے امام کا، مہدی کا، جھوٹے مہدی کا، محمد ابن عبداللہ ابن الحسن کا۔ اور یہ روایات جو مشہور ہو گئی ہیں نا جماعت عمریہ میں، کہ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابنی، اسم ابی و اسم ابیہ اسم ابی، امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جماعت عمریہ میں یہ حدیث مشہور ہے، سنن ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں، کہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے ان پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا نام میرا نام ہے، اور ان کے والد کا نام، شیعہ حدیث میں ہے کہ ان کے والد کا نام میرے بیٹے کا نام ہے، نہیں، ان کا نام میرا نام ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی فراڈ ہے، یہی فراڈیاں۔ اور اس طرح منصور کے بعد جو خلیفہ بنا تھا، منصور نے خود یہ بھی مشہور کیا، منصور نے بھی مشہور کیا تھا، کیونکہ منصور کا اپنا نام بھی تھا، عبداللہ تھا۔ اس کے بیٹے جو تھا، اس کے بعد جو اس کا خلیفہ تھا مہدی عباسی، جو ہارون کا جو باپ ہے، وہ اس کو مہدی العباسی بولتے ہیں، وہ اس کا نام محمد تھا۔ تو ان دونوں فریقین نے یہ حدیث مشہور کر دی، کیونکہ دونوں مہدی کے دعوے دار تھے۔ منصور کہتا تھا مہدی میرا بیٹا ہے، اس مہدی کا جو امت ہے وہ میرا بیٹا ہے، اور اس کا نام جو ہے محمد ابن عبداللہ ہے، کیونکہ اس کے بیٹے کا نام محمد ابن عبداللہ تھا، اور مہدی عباسی مشہور ہے، اس نے 10 سال خلافت کی ہے، ہارون کا باپ ہے۔ اور دوسرے جانب سے یہ فراڈی یہ لوگ تھے، مدینے والے، بنی ہاشم والے، یہ کہتے تھے نہیں، یہ ہے حسن ابن الحسن کا عبداللہ ابن الحسن کا بیٹا، اس کا نام محمد تھا۔ اچھا، تو اس حدیث میں اس کے واقعات ہیں۔ تو اس محمد ابن عبداللہ ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علی آل البیت، اس کے سپہ سالار کون تھے؟ عیسیٰ ابن زید۔
کون عیسیٰ ابن زید؟ وہی عیسیٰ ابن زید جو بعد میں چھپ گیا تھا کوفے میں، مختفی ہو گیا تھا، اور وہ اسی کی بیٹی کی بات ہے نا کہ غالی حضرات اسی کی بیٹی کی کہانی لاتے ہیں کہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہے اس لیے کہ سیدانی کی شادی غیر سید سے حرام، حالانکہ وہ عیسیٰ ابن زید وہ ایک ناصبی آدمی ہے، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے گستاخی کیا ہے بہت بری طرح، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو پتہ ہے اس نے کیا بولا؟ مسلمان ہو جاؤ، اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ، اتنا بدتمیز آدمی تھا۔ تو وہ بعد میں فرار ہو گیا تھا، کہاں پہ؟ کوفے میں، اس کی بیٹی مر گئی ہے نا، اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے، کل واقعہ ہم نے سنایا تھا، وہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، وہ ادھر آئے تھے، کیا نام ہے ان کا، حسنین صاحب کے ساتھ، تو ذاکرین اس کی کہانی کو، جو روایت ہے کتاب مقاتل الطالبین، وہ بھی نواسب کی کتاب ہے، اس کی کہانی کو چینج کرتے ہیں، کہتے ہیں عیسیٰ ابن زید، پہلے تو اس کا روضہ پڑھتے ہیں، اس کا کیا پڑھتے ہیں؟ مصائب، او عیسیٰ ابن زید، کیا آدمی ہے، کیا شاندار سید ہے بھائی، امام زادہ ہے، صاحب کرامات وغیرہ وغیرہ، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ بڑا مذموم آدمی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اس کی بیٹی کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ سیدانی کی غیر سید سے حرام، حالانکہ عیسیٰ ابن زید نے خود یہ نہیں کہا ہے، وہ کسی کتاب میں یہ جملے نہیں ہیں، پر اس کو وہ چینج کرتے ہیں کہانی کو۔ ان کے پاس سب سے جو اہم دلیل ہے یہی دو، ایک کیا ہے، حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی بیٹیوں کی کہانی ہے، اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ غیر سید سے شادی حرام ہے، وہاں پہ بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ وہ جو کہانی ہے نا، وہ امام کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں کی جو داستان ہے، وہ بھی اس کا حدیث ہونا ثابت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہی عیسیٰ ابن زید ہے، ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ملاحظہ فرمائے، موسیٰ ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں، اور روایت کافی لمبی ہے، کہتے ہیں میرے والد نے پکڑ لیا امام جعفر صادق علیہ السلام کو مسجد کے باہر، اور کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور کہا، عرض کیا، قد علمت جعلت فداك ان السن لي عليك وان في قومك من هو اسن منك ولكن الله عز وجل قد قدم لك فضلا ليس هو لاحد من قومك۔ عبداللہ ابن الحسن، حسن مصنع کے صاحبزادے عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیچھے پڑے تھے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میرا سن آپ سے زیادہ ہے، لیکن آپ کی فضیلت زیادہ ہے، آپ کا علم زیادہ ہے، اور آپ جیسی فضیلت تو ہمارے خاندان میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ وقد جئت معتمدا لما اعلم من برك، اور میں جانتا ہوں کہ آپ نے کتنے نیک آدمی، کتنے پاک آدمی ہیں، میں آتا ہوں کہ آپ کے پاس میری حاجت ہے، فدیتک، میں آپ پہ فدا ہو جاؤں، انك اذا اجبتني لم يتخلف عني احد من اصحابك ولم يختلف علي اثنان من قریش ولا غیرهم، اگر آپ مجھ سے بیعت کریں اور میرے بیٹے سے بیعت کریں، میرا بیٹا مہدی ہے اور میں اس کا باپ ہوں، ہم باپ بیٹوں سے آپ بیعت کریں، کیا بات ہے، اگر آپ بیعت کریں نا تو آپ کے سارے شیعہ مجھ سے بیعت کریں گے، اور پھر سب بنی ہاشم مجھ سے بیعت کریں گے، پھر تو کوئی شخص میرا مخالف ہی نہیں رہے گا نا، ہماری تو بن جائے، امامت بن جائے گی۔ تو یہ ایسا آدمی تھا بھائی۔ اوکے، اچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا؟ انک تجد غیر اطوع لک منی، انہوں نے فرمایا کہ دوسرے آپ کی طاعت مجھ سے زیادہ کریں گے، میں آپ کی طاعت، آپ کو خود پتہ ہے کہ میں آپ کی طاعت، بیعت، میرا کیا بیعت مان، میں تو آپ کا شیعہ کبھی نہیں بنوں گا، میں تو آپ کی اتباع کبھی نہیں کروں گا، دوسرے شاید آپ کی اتباع کریں گے، مجھے میرے پیچھے کیا پڑے ہو، ولا حاجت لک فی، اور تجھے میری ضرورت نہیں ہے، واللہ انک لتعلم انی ارید البادیہ او اہم بها فاثقل عنها، تجھے پتہ ہے کہ میں بزرگ ہو چکا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کبھی صحرا جانا چاہتا ہوں، صحرا میں نہیں جا سکتا، یہ میرے لیے مشکل ہوتا ہے۔ یہ امام علیہ السلام بہانے کر رہے ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے بھائی، کیونکہ یہ لوگ جو تھے ان کے لیے کسی کو جان سے مار دینا ان کے لیے آسان تھا۔ اب بتا دیں گے کیسے انہوں نے سادات کو قتل کیا، ان لوگوں نے، یہی سادات بن الحسن نے قتل کرتے، اور کوئی بات بیعت نہیں کرتا تھا اس کو مارتے تھے یہ۔ وأريد الحج فما أدركه إلا بعد كد وتعب ومشقة على نفسي، میں حج جانا چاہتا ہوں تو حج بڑی مشکل سے میں جاتا ہوں، حج کے سفر میں مجھے بڑی تکاوت ہوتی ہے، تو یہ جو آپ آج کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت بنانا چاہتے ہیں اور مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں، تو آپ کسی جوان کو پکڑ لینا، میرے پیچھے کیا پڑیں، فاطلب غیری وصلہ ذلك ولا تعلمهم انك جئتنی، دوسروں کو آپ پکڑ لیں، دوسروں سے بیعت لے لیں، مجھے چھوڑ دیں، اور دوسروں کو نہ بتائیں
امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گئے تھے، انہوں نے انکار کیا تاکہ مثلا آپ کو خسارہ نہ ہو میرے جواب کا. اب وہ آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ فقال له ان الناس مادون اعناقهم اليك. کہتا ہے کہ نہیں آپ کیا فرما رہے ہیں، لوگ سب آپ کی بات کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے آپ بزرگ ہیں، ہم آپ سے یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ آپ آگے یہاں پہ تلوار اٹھا کے ہمارے ساتھ لڑیں. ہم وہ تو آپ سے نہیں کہہ رہے، آپ صرف آپ بیعت کریں، ختم. بیعت کریں نا، کیونکہ سب لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے ساتھ بیعت کرتا ہے نہیں کرتا. آپ ہمارے ساتھ بیعت کریں. وَإِنْ أَجَبْتَنِي لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنِّي أَحَدٌ. اگر آپ میرے سے بیعت کریں نا تو سب میری خلافت تو امامت تو بن جائے گی. ٹھیک ہے نا. وَلَكَ أَنْ لَا تُكَلِّفْ قِتَالًا وَلَا مَكْرُوهًا. اور ہم آپ سے کبھی نہیں کہیں گے کہ آپ کوئی جنگ میں شرکت کریں یا مثلا کہ کوئی ایسی سخت چیز ہم آپ کو کبھی نہیں سونپ پائیں گے. بس آپ بیعت کریں کہ آپ ہمارے جو ہے نا حکومت کو مان گئے، آپ امام ہم ہیں، آپ ہمارے ماننے والے ہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ کچھ لوگ آ گئے تو بات کٹ گئی. تو بات کٹ گئی تو تو میرے والد یعنی عبداللہ ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ کیا فرماتے ہیں، جواب دے دینا. امام علیہ السلام نے فرمایا نلتقی انشاءاللہ. قال الیس علی ما احب قال علی ما تحب انشاءاللہ من اصلاحک. اس نے کہا کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ کل ملیں گے انشاءاللہ، کبھی اور ملیں گے، بات کریں گے اس موضوع پر. تو اس نے کہا انشاءاللہ میری بات کو مان گئے، میری جو ہے نا میری جو مراد ہے مان گئے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی وہ مراد جو آپ کی صلاح میں ہے، آپ کی اصلاح میں، آپ کی جو ہے کیا ہو جائے، تربیت ہو جائے کچھ، وہ میرا مراد ہے. تو اس کو سمجھ نہیں آیا، وہ خوش ہو گیا. بھائی خوش ہو گیا کہ امام علیہ السلام مان گئے. تو وہ بھائی اس کا بیٹا جو تھا، وہ مہدی جو تھا، وہ چھپ گیا تھا پہاڑی میں، منصور سے بھاگ کے ادھر چھپ گیا تھا. تو اس کو پیغام بھیجا کہ بھائی ہاں میں نے منوا دیا، بھائی میں نے شیعوں کا روافظ کا جو امام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اس کو منوا دیا کہ وہ ہماری بیعت کریں. ٹھیک ہے، میری بیعت کریں گے. تو وہ بھی خوش ہو گیا پہاڑی میں. وہ چھپا تھا نا، وہ منصور کے خلاف اس کی قیام کرنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ پھر آ گیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس. یا ابن عم انی اعوذک باللہ من التعرض لهذا الامر الذي امسیت فيه وانی خائف علیک ان یکسبک شرا. وہ آدمی پھر اگلے دن آ گیا، ایک دو دن کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس. کہ آپ نے تو وعدہ دیا نا کہ ہم بیعت کریں گے، بسم اللہ بیعت کرو. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے چچا زاد، اے میرے چچا کے بیٹے، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تجھے اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں. تو ایک ایسے شر میں پڑ گیا ہے، تو اب خود بھی قتل ہوگا اور اپنے پورے خاندان کو قتل کرائے. یہ منصور، یہ لوگ مذاق نہیں کرتے خلافت کے معاملے میں. تو حکومت بنائے گا، جس کام کو تو نے شروع کیا ہے، وَإِنِّي خَائِفٌ عَلَيْكَ يَكْسِبُكَ الشَّرَّ، تجھ پہ بڑا شر نازل ہوگا، تیرے خاندان پہ شر نازل ہوگا. اس بات کو چھوڑ دیں، میں نے خلافت بنانی، امامت بنانی، اس کو چھوڑ دیں. فجر الكلام بينهما حتى أفضى إلى ما لم يكن يريد وكان من قوله. تو دونوں کے درمیان موسیٰ کہہ رہا ہے، موسیٰ اسی کا بیٹا ہے نا، وہ اس مہدی کا بھائی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان، امام جعفر صادق علیہ السلام کے درمیان اور عبداللہ ابن حسن المثنی کے درمیان بات لمبی ہو گئی اور بات تلخ ہو گئی. تو بات یہ، تو میرے باپ نے ان سے کہا بأي شيء كان الحسين أحق بها من الحسن. تو ایک دفعہ عبداللہ نے کہا کہ بھئی امامت امام حسین کو کیوں ملی ہے؟ امامت جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے بعد امام حسن کے اولاد میں رہنی چاہیے، کیوں امام حسین کو ملی ہے؟ بھائی قال رحم اللہ، ابو عبداللہ علیہ السلام قال رحم اللہ الحسن ورحم الحسین وکیف ذکرت هذا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ رحمت کرے میرے جد امام حسن علیہ السلام پر اور میرے جد امام حسین علیہ السلام پر. تم کیوں یہ کیا کہہ رہے ہو کہ امام حسین علیہ السلام کو کیوں امامت کے حقدار بنے؟ اس پہ اعتراض کر رہے. تو اس نے کہا لأن الحسین علیہ السلام كان ينبغي له اذا عدل ان يجعلها في الاسن من ولد الحسن. اب دیکھیں یہ شخص دیکھیں کتنے یہ منحرف ہو گئے تھے. یہ بنی حسن کے خاندان کا بزرگ، یہ لیڈر ہے ان کا. یہ کہہ رہا ہے کہ اس امام حسین علیہ السلام اگر عادل ہوتے، یہ کفر ہے کہ نہیں؟
اگر امام حسین علیہ السلام عادل ہوتے تو ان کو اپنے بعد امام حسن کے بڑے بیٹے کو، یعنی میرے بابا جو تھے حسن مصنع، اس کو امام بنانا تھا ان کو، اگر وہ عادل ہوتے. استجیر باللہ. تو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے، وہ ہم بہت لمبے کلمات ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں نہیں تھا کہ کس کو امام بنا دے. یہ اللہ کی جانب سے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور بہت ان کو کہہ دیا. پھر فرمایا واللہ الذی لا الہ الا هو آلوک نصحا وحرصا فكيف ولا اراك تفعل ولا لامر الله من مرض. سر ابي عند ذلك فقال له ابو عبد الله عليه السلام والله انك لتعلم انه الاحول الاكشف الاخضر المقتول بسده اشجع ان بطنها بطن مسيلها. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سے بہت نرمی سے بات کی کہ اللہ، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میں تیرے خیر خواہ ہوں، میں تیرے خیر خواہ ہوں، میں تیرے برائی نہیں چاہتا، میری نصیحت کو مان لو. تو وہ خوش ہو گیا بھائی کہ مجھ سے بیعت، پھر خوش ہو گیا، میرے سے بیعت کرنے لگا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں بیعت نہیں کر رہا آپ سے. اور تجھے پتا ہے کہ تیرا بیٹا وہی ہے جس کی پیشین گوئی ہمارے پاس ہے کہ بنی فاطمہ علیہ السلام سے ایک شخص آئے گا کہ اس کا رنگ اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، کہ وہ مدینے کے فلان علاقے میں وہ قتل کیا جائے گا. وہ آپ ہی کا بیٹا ہے. وہ آپ امامت اور مہدویت کے چکر میں آپ پڑ گئے ہیں کہ میرا بیٹا مہدی ہے. ان باتوں سے نکل جائیں، آپ کے بیٹا قتل ہو جائے گا. تو اس نے کہا نہیں نہیں، ہم جہاد کریں گے، ہم لڑیں گے، منصور کو شکست دیں گے، اور ہماری خلافت ہو گئی اور آپ کو حسادت ہو گئی ہے. اچھا، پھر ان لوگوں نے جہاد کر لیا. منصور، ان لوگوں نے مدینے پہ قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے نا، ان لوگوں نے مدینے پہ قبضہ کر لیا. تو ان لوگوں نے سب سے پہلے جو مدینے میں کام کیا نا، کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلایا. اب مہدی آ گیا نا ان کا، مہدی محمد ابن عبداللہ. بلاؤ جعفر صادق علیہ السلام کو، لے کے آئے اس کو. جب ان کو لے کے آئے تو عیسیٰ بن زید، اس کا کیا تھا، اس کا فوج کا سپہ سالار تھا. اس کا جو پولیس چیف ہے، فوج کا جو جنرل ہے، کون ہے؟ عیسیٰ بن زید ہے، محمد ابن عبداللہ کا. امام جعفر صادق علیہ السلام جب آئے ہیں تو کہا اسلم تسلم. عیسیٰ بن زید، یہ عیسیٰ بن زید جس کو یہ غلات جو ہے نا بہت سر پہ چڑھاتے ہیں، کہتا مسلمان ہو جاؤ. استجیر ہو گئے، مسلمان ہو جاؤ. یہ کتنی بدتمیزی ہے بھائی. اسلم تسلم، اسلم تسلم وہ جملہ ہے نا، جب صدر اسلام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار سے جب حرب ہوتا تھا، جنگ ہوتا تھا، تو اس وقت کہتے تھے کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ، تمہاری زندگی، سب مال، سب کچھ امان میں. یہ کفار سے کہا جاتا، مسلمان سے نہیں کہا جاتا اسلم تسلم. فقال له ابو عبد الله علیہ السلام احدثت نبوة بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. رسول پاک امام جعفر صادق علیہ السلام نے عیسیٰ بن زید سے کہا کوئی نیا نبی آیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا پیغمبر آیا؟ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہو جا، کوئی نیا دین ہے؟ فقال له محمد، محمد بیچ میں پڑ، یہ تو بڑا بدتمیز تھا یہ عیسیٰ بن زید. محمد ادھر بیچ میں پڑ گیا. محمد کون ہے؟ وہی نفس زکیہ مہدی جو ہے، زیدیہ کا جو مہدی تھا. وہ بول پڑا لا لا ولكن بايع تامن على نفسك ومالك وولدك ولا تكلفن حربا. بیعت کرو، نہیں مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں، بیعت کرو. اگر بیعت کرو گے تو ہم تامن على نفسك، تجھے نقصان نہیں پہنچے گا، تیری جان کو یعنی ہم تجھے قتل کریں گے، واضح بات ہے. اور مالک، اور تیرے مال بھی امن میں، اور ولدک، اور تیرے اولاد کو بھی ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے، گارنٹی یہ دیتے ہیں. بیعت کرو. اور ہم آپ سے یہ نہیں چاہتے کہ آپ لڑیں، بھائی لڑائی میں بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے شرکت کریں، بس آپ بیعت کریں. فقال له ابو عبد الله عليه السلام ما في حرب ولا قتال ولقد تقدمت الى ابيك وحذرته الذي حاق به ولكن لا ينفع حذر من قدر. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو جنگ اور ان چیزوں سے میں حصہ نہیں لیتا، اور آپ سے پہلے آپ کے والد صاحب بھی آئے تھے، میں نے آپ کے والد صاحب کو بھی یہی سنایا، لیکن
آپ لوگوں کو نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ابن اخی علیک بالشباب ودع عنک الشیوخ، اے بھتیجے، میرے بھتیجے، تو جو ہے نوجوانوں سے بیعت لے لے، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، مجھے چھوڑ دے، مجھے معاف کر دو بیعت سے. قال له محمد ما اقرب ما بینی و بینک فی السن، اس نے کہا کہ نہیں، آپ کے کہاں بوڑھے ہیں، آپ میرے اور عمر، آپ کی عمر بہت قریب ہے، آپ اتنے بوڑھے بھی نہیں ہیں. محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہوں اور بھی بہانے کیے، وہ کہتا ہے نہیں، لا واللہ لا بد من ان تبايع، آپ کو بیعت کرنا پڑے گا. اس نے بہت کہہ دیا کہ بیعت کرو، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیعت نہیں کیا. تو بہت گفتگو کے بعد وہ عیسیٰ بن زید تھا، وہ بڑا بدتمیز آدمی تھا. عیسیٰ بن زید نے غصے میں آ کے کہا لو تکلمت لکسرت فمک، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، بس اب کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. لو تکلمت، اگر تو بات نستجیر بالله. اب ان لوگوں کو دیکھو اپنے پروگرامز میں، اپنے تقریروں میں، غلات ذاکرین عیسیٰ بن زید ایسے کافر کو کتنے وہ ایک ولی خدا کے طور پر پیش کرتے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ کس لیے؟ تاکہ وہ ان کو کوئی عیسیٰ بن زید سے اور کام نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ سیدانی کی نکاح سید سے غیر جائز. ان کے پاس صرف عیسیٰ بن زید کی لڑکی کا واقعہ ہے، اور اس میں بھی ان کی بیوقوفی ہے یہ ذاکرین کی. اس میں بھی عیسیٰ بن زید نے نہیں کہا کہ سیدانی کا نکاح غیر سید سے حرام ہے، لیکن کیونکہ ان کے پاس کوئی اور حدیث نہیں، صرف وہی واقعہ ہے، اس کو کیونکہ انہوں نے تحریف کر کے اس کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ بن زید نے یہ کہا ہے کہ سیدانی کی نکاح حرام ہے غیر سید سے، تو اس لیے وہ اس کی تعظیم کرتے ہیں، تجلیل کرتے ہیں. تو عیسیٰ بن زید نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا لو تکلمت لکسرت فمک، اب اگر تو گفتگو کرے نا تو میں نستجیر بالله، میں آپ کا منہ توڑ دوں گا، میں آپ کا منہ توڑ دوں گا. فقال له ابو عبد الله عليه السلام ما اما والله يا اكشف يا ازرق لكاني بك تطلب نفسك جحرا تدخل فيه وما انت في المذكورين عند اللقاء واني لاظنك اذا صفق خلفك صرت مثل الحيق النافر. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس پہ غضب کیا اور اس کو عتاب فرمایا، اور کیا کہ اے اکشف، ننگا آدمی، ازرق، نیلے آنکھوں والے، مجھے پتہ ہے کہ ایک دن آئے گا کہ تو اپنے لیے زمین میں حیوان کی طرح سوراخ تلاش کرے گا، زمین میں سوراخ تلاش کرے گا حیوان کی طرح، لیکن تجھے چھپنے کی جگہ نہیں ملے گا. اور یہی ہوا، یہ جنگ سے بھاگ گیا، یہ جنگ بھی نہیں کیا، جنگ سے بھاگ گیا. یہ سب نے ظاہر وہ کوفے میں پھر چھپا ہوا تھا، جہاں پہ وہاں پہ وہ ایک آدمی کے پاس مزدور بنا تھا، چپکے سے اپنی آئیڈینٹی کو وہاں پہ ظاہر نہیں کرتا تھا. پھر اس کی بیٹی وہاں پہ شادی کی، وہیں پہ بیٹی مر گئی، وہیں پہ اس کا موت بھی ہوا. آخر تک منصور نے اعلان بھی کیا تھا کہ عیسیٰ ابن زید کو ہم نے معاف کیا ہے، وہ آ جائے، کیونکہ منصور اس کو کسی طرح سے پکڑنا چاہ رہا تھا. منصور سچا نہیں تھا، عیسیٰ کو بھی پتہ تھا کہ اگر میں آ جاؤں نا تو اس کے معافی پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، منصور مجھے پکڑ لینا، مجھے قتل کر دے گا. تو منصور نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے معاف کیا ہے، یہ آ جائے. پھر بھی یہ کبھی ظاہر نہیں ہوا، اسی حالت میں مر گیا یہ عیسیٰ ابن زید. جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وما انت فی المذکورین عند اللقاء، اور تو جو ہے جنگ میں شرکت نہیں کرے گا، تو جنگ میں سے بھاگ جائے گا. ابھی جو منصور کا لشکر آ رہا ہے اس جنگ میں بھی شرکت نہیں کرے گا، بھاگ جائے گا. تو اس وقت محمد وہاں سے بول پڑا احبسہ وشدد علیہ واغلظ علیہ، اس کو پکڑ لیں، اس کو پکڑ لیں، جیل میں ڈال دیں، اور اس کو بری طرح جیل میں ڈال دیں، اور اس پہ بہت سختی کریں امام جعفر صادق علیہ السلام. پھر انہوں نے جیل میں ڈال دیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کو.